السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے اپنے چینل میکس لائف ایزی میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سکھ صحت اور آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے پیارے پیارے ویورز اور سبسکرائبرز، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک اور شیئر کیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے اور ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے، جس سے ہمیں اور مزید اچھا کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے۔ چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو گھر پر سمنک یا انگوری بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی، جس کے لیے میں نے 1.5 کپ گندم لی ہے۔ اسے میں نے اچھی طرح سے چن کر صاف کر لیا ہے۔ اب میں اسے کھلے پانی سے اچھی طرح سے دھو لوں گی۔ اسے میں 2 سے 3 مرتبہ اچھی طرح سے دھوؤں گی۔ آخر میں اس کا سارا پانی نکال دیں گے۔ اس کا سارا پانی نکالنے کے بعد میں اسے موٹے گیلے کپڑے کے ساتھ اچھی طرح ڈھک کر رکھ دوں گی۔ اسے میں 24 گھنٹے کے لیے اس گیلے کپڑے سے ڈھکا رہنے دوں گی۔ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ہم اس گندم سے اس گیلے کپڑے کو ہٹا دیں گے۔ گندم کافی ڈرائی ہو چکی ہے۔ اب میں اس گندم کے دانوں پر تھوڑا سا پانی چھڑک کر پھر سے اسے موٹے گیلے کپڑے کے ساتھ ڈھک کر رکھ دوں گی۔ پھر اسے دوسرے دن چیک کریں گے۔ دوسرے دن کپڑا ہٹانے پر گندم کے دانے تھوڑے تھوڑے پھٹ چکے ہیں۔ گندم کے دانوں سے اب تھوڑی تھوڑی سی تار بھی نکلنے لگی ہے۔ میرے پاس یہ گندم ابھی گیلی ہے اور میرا موٹا کپڑا بھی گیلا ہے، اس لیے میں اسی گیلے کپڑے سے گندم کو ڈھک کر رکھ دوں گی اور اسے روز چیک کرتی رہوں گی۔ سمنک یا انگوری کے لیے کور کر کے رکھی ہوئی گندم کو 3 دن گزر جانے پر تمام گندم کے دانوں سے تار نکل آئی ہے، یا یوں کہہ لے کہ تمام گندم پھوٹ کر ان کی جڑیں نکل آئی ہیں۔ ہمیں اس کی ایسی ہی کنڈیشن چاہیے تھی۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی طرح گندم پھوٹ چکی ہے۔ اب ہم اس گندم کے دانوں کو کسی برتن میں پھیلا کر خشک کر لیں گے۔ ابھی سردیاں ہیں اس لیے اسے خشک ہونے میں دیر لگے گی۔ گرمیوں میں تو 1 یا 2 دن میں ہی اچھی طرح سے خشک ہو جاتی ہے۔ سمنک کے لیے تیار کی ہوئی گندم اچھی طرح سے خشک ہو چکی ہے۔ اب ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے اور اس کا پاؤڈر بنا لیں گے، یا پھر آپ چاہیں تو اسے چکی سے بھی پسوا سکتے ہیں۔ جب تک گندم اچھی طرح سے خشک نہ ہو جائے اس کو نہ پیسیں۔ اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ آپ گندم سے سمنک بنائیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کا سون حلوہ، ملتانی سون حلوہ اور حبشی حلوہ بہت ہی زبردست اور پرفیکٹ بنے گا۔ تو چلیں میں اس کو گرائنڈ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں۔ لیجیے میں نے سمنک کا پاؤڈر تیار کر لیا ہے۔ دیکھیں کتنی اچھی سمنک تیار ہوئی ہے، ایک دم فائن۔ اس کی میں نے کچھ مقدار تھوڑی سی دردری بھی نکال لی تھی، کیونکہ بعض مٹھائیوں میں تھوڑی دردری استعمال ہوتی ہے۔ اس سے میں دانے دار سون حلوہ بناؤں گی۔ اب یہ سمنک مختلف مٹھائیوں میں استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے آپ کڑک سون حلوہ کی ٹکی، ملتانی سون حلوہ یا سون حلوہ اور حبشی حلوہ تیار کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے آپ حلوائی کی دکان سے خریدتے ہیں ایسا ہی بنے گا۔ سمنک بننے میں کم از کم 5 دن لگیں گے، یہ 1 دن والا کام نہیں ہے۔ اس طرح کی ہوتی ہے سمنک۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں سمنک یا انگوری کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ دیکھ لیں یہ طریقہ ہے سمنک بنانے کا۔ اس سے آپ کی مٹھائیاں انشاءاللہ پرفیکٹ بنیں گی۔ تو آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو میری اچھی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ السلام علیکم۔